والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ اگر جمع ہو جائیں سب کے سب انسان اور جن، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے وہ اس جیسا کوئی قرآن، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ہو جائیں بعض ان کے بعد کے لیے معاون مددگار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں،
آج بڑا ہی خوبصورت دن ہے جسے جمعۃ المبارک کا دن کہا جاتا ہے، اور بڑے ہی فضیلت والے مہینے میں ہے جسے ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس مہینے کے فضائل اور چیزیں سن چکے ہیں، اور ایک بہت بڑی عبادت قربانی کی صورت میں بھی گزر چکی ہے جسے سنت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حالات و واقعات دنیا کے جس طرف جا رہے ہیں تو حالات یہی بتلا رہے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ جو علامات اور نشانیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، حضرت جبریل امین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتلائیے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والا جتنی انفارمیشن اور معلومات اس کے پاس ہیں پوچھنے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ یا رسول اللہ بتلائیے کہ اس کی نشانیاں تو کچھ ہوں گی، تو آپ نے فرمایا ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے بکریوں کے چرواہے وہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، فخر کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور وہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ نے عرب علاقوں کے سفر کیے ہیں، دبئی کو دیکھا ہے، اب سعودی عرب بھی اسی لائن پر ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ وہ حکمران آ جائیں گے جنہیں رعایا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور جھوٹے، کذاب، بے ایمان۔ اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب ایک بندہ کسی عہدے کا، ایک عہدے کے قابل نہ ہو اور اسے وہ عہدہ دے دیا جائے، اس کی صلاحیتیں وہ نہ ہوں، تو آپ نے فرمایا فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کیا جائے، قیامت قریب ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ فتنے اندھیری رات کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، دن کا مسلمان ہے تو رات کو کافر ہے، رات کا مسلمان ہے تو دن کو کافر ہے۔ صرف ان فتنوں سے ڈرایا نہیں ہے، ان کا علاج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہے تھے ان قریب تم پر فتنے آ جائیں گے، آزمائشیں آ جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے آئیں گے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اور پھر اس کے اندر تم سے پہلو کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے بعد آنے والے بھی خبریں ہیں، اور تمہارے مابین فیصلے اور احکامات بھی ہیں۔
اور یہ دو ٹوک بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور پھر جو جملے یہاں فرمایا جس نے بھی تکبر سے اس قرآن کو چھوڑا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس قرآن کے سوا کسی اور راستے کی تلاش کی اور ہدایت کا راستہ تلاش کیا تو اللہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ فرمایا یہ رسی ہے، رسی، اور یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کا ذکر وہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ یہ فرما رہے تھے۔ وہ علامات، وہ چیزیں پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اگر کسی چیز کو سمجھتا ہوں تو وہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اور یہ موبائل ہے کہ اس نے خصوصاً ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو ڈیمیج کیا ہے، ان نوجوانوں کو برائی اور بے حیائی کے راستے پر لگایا ہے۔ جو نوجوان کسی وقت میں قرآن کے قاری ہوا کرتے تھے، قرآن کے عالم ہوا کرتے تھے، قرآن سے محبت کرنے والے ہوا کرتے تھے، قرآن کی محافل میں شریک ہوا کرتے تھے، قرآن سے دلی لگاؤ رکھتے تھے، قرآن کی تقدیس پر، قرآن کی محبت پر اپنی جانوں کو قربان کیا کرتے تھے، اس سوشل میڈیا نے ان نوجوانوں کو اور ان بے حیائی کے سمندروں میں اور اس گہرائی میں پہنچا دیا ہے کہ اب اللہ کی رحمت ہو تو واپسی ہو سکے، وگرنہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی واپسی ہو جائے۔ اور اس نہج تک یہ معاملات پہنچ چکے ہیں کہ کتاب اللہ بھی آج محفوظ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے رہے ہیں۔ اب ایک قدم آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے اللہ کی کتاب اللہ کو جلانا شروع کر دیا ہے۔ اظہار آزادی حق کے اظہار کے لیے سرے عام میڈیا کو لگا کر اس قرآن کو جلانا شروع کر دیا ہے، اور جلا کر مسلمانوں کو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ اس میں اپنی بھی غلطیوں کا باقاعدہ طور پر بتلاؤں گا کہ ہم کس مقام پر اور کس جگہ کھڑے ہیں کہ آج ان کی یہ جرت ہو چکی ہے کہ وہ سرے عام کتاب اللہ کو لا کر چوکوں اور چوراہوں پر جلا رہے ہیں۔ میں اس کا بھی تذکرہ کروں گا، کیونکہ اپنے گھر کی غلطی کو دیکھا جائے تو پھر معاملات درست ہوتے ہیں۔ اگر سب کچھ ان پر ہی ڈال دیا جائے اور اپنی غلطیوں کی طرف نہ دیکھا جائے، اصلاح نہ کی جائے، اپنی غلطیوں کی فکر نہ کی جائے، تو پھر عنقریب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی اس نصیحت کو اتارنے والے ہیں، اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس فضیلت والی کتاب کو۔ اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، اللہ کی کلام ہے، جو سارے جہانوں کا مالک، جس کی حکومت صرف روئے زمین پر نہیں ہے، جس کی حکومت فضاؤں پر بھی ہے، کہکشاؤں پر بھی ہے، سمندروں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، شجر پر بھی ہے، حجر پر بھی ہے۔ وہ رب العالمین ہے
کہ نبی بھی 1,24,000 کم و بیش نبی بھی اس کے محتاج ہیں، نبوت کا منصب بھی دینے والا وہی ہے، عزتیں دینے والا بھی وہی ہے، نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے، وقار دینے والا بھی وہی ہے، مرتبے اور بلندیاں دینے والا بھی وہی ہے۔ عزتیں بھی اسی کے لیے ہیں، تمام عزتیں، تمام اچھے کلمات اور اس کی تعریف میں کلمات۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ پیارے پیغمبر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کلمات حمد کے، اس کی تعریف کے، اگر سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ رب ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یہاں ذرا بات اور وضاحت کے ساتھ کر دی، کہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اپنی تعریف میں نہ مارا جائے، اپنے منصب کے اور چکر میں نہ کہیں مارا جائے، کیونکہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، عزتیں اور دوام اور باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ فرمایا سارے کے سارے درخت کلمے بن جائیں۔ کلمے لکھنے والی قلم کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ نے علم سکھایا ہے، یہ قرآن یہ ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی آئی ہے تو قلم کے ذریعے سے اسے لکھا گیا ہے، اور پھر مختلف ذرائع تھے اس وقت، سلوں پر، چمڑے پر، ٹھیک ہے، شانے جو ہیں اونٹوں کے، ان کی خاص ہڈیوں کے اوپر اس کی تحریر کی گئی ہے، پھر اسے کتابی شکل میں ایک باقاعدہ حکومت کی سرپرستی کے اندر کتابی شکل میں اسے لایا گیا ہے، اور پھر آج یہ کتاب ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہم اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے اعمال کو درست کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں۔ فرمایا تمام کے تمام درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، ایک سمندر نہیں 7 سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، اور کام کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کے، حمد کے کلمات لکھنے ہیں۔ وہ کلمے گھس جائیں گی، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ذرا اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بخاری شریف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، موسیٰ آپ سے زیادہ کوئی اللہ کے بعد علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے؟ تو وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اپنے اعتبار سے بات کی، ہاں اللہ کے بعد میں نبی ہوں، نبوت کا علم مجھے دیا گیا ہے، اور میرے بعد کوئی ایسا جاننے والا نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا موسیٰ چلیے سفر کیجئے، میں ملاتا ہوں، میرے اور بندے بھی موجود ہیں، میرا خضر موجود ہے، ذرا چلیے آپ کو پتہ چلے میں نے جو علم ان کو دیا ہے وہ آپ کو دیا نہیں۔ سفر کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، کشتی پر بیٹھتے ہیں، سمندر میں کشتی سفر کر رہی ہے، ایک چڑیا وہ آتی ہے اور وہ تخت پر بیٹھ کر پانی سمندر سے اپنی چون سے وہاں سے لے کر اڑ جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ یہ دیکھ نہ ذرا چڑیا کو، یہ تخت پر بیٹھی ہے، اس نے اپنی چونچ جو ہے پانی میں ڈالی ہے، پانی میں ڈال کر یہ قطرہ لے کر اڑ گئی ہے۔ موسیٰ تیرا علم بھی میرا علم بھی اللہ کے علم کے ہاں اس طرح ہی ہے جس طرح چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے۔ اس پانی کے قطرے کو لینے کے بعد
اس سمندر کی گہرائی میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے جوش میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی روانی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا تیرا علم اور میرا علم اس پانی کے قطرے کے برابر ہے، اللہ کے علم کے ہاں وہ اللہ ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس کتاب کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو اتارنے والے ہیں۔ پچھلی کتابیں جو بھی آئیں ان کے اندر اپنی منشا اور مرضی کے مطابق چیزوں کو داخل کر دیا گیا، اپنے مسئلے داخل کر دیے گئے، غریبوں کے لیے اور مسائل، امیروں کے لیے اور مسائل، امیروں کے لیے آسانیاں ہیں، غریبوں کے لیے سختیاں ہی سختیاں ہیں۔ امیر کوئی سزا، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے، اور غریب کوئی جرم کرتا ہے تو اسے ٹانگ دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے۔ آج بھی یہی ہے معاشرہ، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہی معاشرہ ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور آج بھی ہمارے ہاں یہی معاملہ۔ فرمایا ان کتابوں میں تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا، لیکن میں رب العالمین اعلان کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نبی کا بھی پہرے دار ہوں، اس کی نبوت کا بھی پہرے دار ہوں، اور جو کتاب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے میں اس کتاب کا بھی پہرے دار ہوں۔ اس کتاب کو اتارا بھی ہم نے ہی ہے، اور اس کی حفاظتیں کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ لہذا کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ چھوٹی سی مذمتیں کر کے جی الفاظ کی مذمتیں کر کے، ہاں کرنی چاہیے، جس قدر ہو سکے کرنا چاہیے، لیکن الفاظ سے مذمت کی جائے اور دل قرآن کے بالکل خلاف ہو، یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ان آیات کے ضمن میں میں بتلاؤں گا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں اور ہم کس مقام اور نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور عالم کفر کس طرح ہم پر ٹوٹا ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، دندناتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے ان کو وہ میٹھا نشہ پلا دیا ہے، وہ میں نے ان کو نشہ کھلا دیا ہے کہ یہ امت مسلمہ بڑی وقت کے بعد کہیں بیدار ہوگی اگر اللہ کی رحمت ہوئی۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے مشرکین عرب کو جو کہتے تھے یہ قرآن شاعر کی کلام ہے، یہ جنوں کی کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں، اس جیسی کلام ہم بھی لا سکتے ہیں، اس جیسا قرآن ہم بھی اتار سکتے ہیں، نادل یعنی اس کو پڑھ کر ہم بیان کر سکتے ہیں۔ رب العالمین نے انہیں چیلنج دیا ہے، فرمایا اے انسانوں یہ تم باتیں کر رہے ہو، تم فصحاء بھی، عرب والے فصحاء بھی تھے، بلغاء بھی ان میں موجود تھے، بڑے فصیح و بلیغ اور اشعار پر بڑی دسترس رکھنے والے، شعر و شاعری کو جاننے والے، کیونکہ پہلے جو جس طرح کی قوم ہوتی تھی اللہ ان میں نبی بھی اسی طرح کا بھیجتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا نا، زمانہ آیا نا، تو اس وقت شعر و شاعری عروج پر تھی، بڑی بڑی محافل ہوا کرتی تھی، اور ان محافل کے اندر بڑے بڑے شعراء اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی دنیا متاثر ہوا کرتی تھی، اور بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اللہ تعالی نے یہ قرآن اتار کر بھیجا جس کا توڑ کوئی نہیں۔ شاعر ہے نا، کلام پڑھتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے دوسرا شاعر کوئی کلام تیار کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب تیار کرتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ غلطیاں نکالتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کی غلطیاں نکالتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا عالم کی چیلنج اللہ نے دے دیا پوری اہل عرب کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، پیارے پیغمبر اپنی زبان سے کہہ دیجئے، یعنی اعلان ہو رہا یہ نبی سچے ہیں، یہ نبی
قل، اپنی زبان سے ذرا انہیں کہیے تاکہ یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے حکم دے رہا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، پیارے پیغمبر انہیں کہیے سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں، اور انسانوں تک بات نہیں کی، کہتے ہیں جنوں کی کلام ہے، کوئی جن کان میں ڈال جاتا ہے، جن بھی سارے جمع ہو جائیں، کسی ٹیکنالوجی پر، کوئی بلڈنگ بنانے پر، کسی اور چیز پر نہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا بنانے کے لیے نہیں، کوئی مکھی بنانے کے لیے نہیں، کوئی آسمان بنانے کے لیے نہیں، یہ کہتے ہیں کلام اپنی طرف سے پیش کرتا ہے۔ عالمگیر چیلنج ہے، انہیں دے دیجئے جن بھی جمع ہو جائیں، انسان بھی جمع ہو جائیں، اگلے بھی جمع ہو جائیں، پچھلے بھی جمع ہو جائیں، کس بات پر جمع ہو جائیں؟ اس بات پر کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آئیں۔ اور آج بھی یہ چیلنج ہے، اور پوری کائنات میں آج بھی کافر اس قرآن سے عاجز ہے، کوئی اس کا توڑ پیش نہیں کر سکے۔ پھر جب توڑ پیش نہیں کر سکے تو پھر اینڈ پہ قرآن کو جلانا ہی ہے، اس کا جواب پیش کرو نا، اللہ نے عالمگیر چیلنج تمہیں دیا ہے، پیش کرو۔ فرمایا یہاں تک نہیں، چلو پورا قرآن نہیں، میں تمہیں چیلنج میں کہتا، فرمایا سورہ ہود کے اندر ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا پورے قرآن کی چلو، وہ تمہاری طاقت سکت نہ ہو، 10 سورتیں قرآن جیسی سورتوں کے لے آؤ، یہ تو کر سکتے ہو نا، 10 سورتیں لے آؤ، کہتے ہو نا ہم یقولون افترا، اس پیغمبر نے، اس نبی نے گھڑ لیا ہے قرآن کو اپنی طرف سے، تو پھر یہ چیلنج ہے 10 صورتیں لے آؤ، گھڑی ہوئی کوئی صورت نہیں لے آؤ جو اس جیسی ہو، اس قرآن جیسی فصیح و بلیغ ہو، جن میں اوامر بھی ہو، نواہی بھی موجود ہوں، جن میں پہلوں کی بھی خبریں ہوں، بعد والوں کو بھی خبریں ہوں، جس میں احکامات ہوں، جس میں قوانین ہوں، جس میں اصلاح معاشرہ کے لیے چیزیں موجود ہوں۔ فرمایا ایسی 10 صورتیں ہی لے آؤ، لیکن آگے سے چپ ہی معلوم ہوتی ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا، خاموش ہیں۔ یہاں بس نہیں کی، سورہ بقرہ کی ابتدا میں ایک اور چیلنج کر دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک میں ہو، فی ریب مما نزلنا، ہم نے جو قرآن اتارا، ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، یہ سچے نبی ہیں، ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان کو رسول بنایا ہے، جس طرح پہلے رسول گزر چکے ہیں، ان پر صحائف اترے، کتابیں اتری، یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے رسول ہیں، نبوت کی بھی اللہ کی طرف سے گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فرمایا یہ چیلنج پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، ایک سورت، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت، کوئی چھوٹی جی سورت بھی اس قرآن کی سورت کی مثل لے آؤ۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو تمہارے شریک ہیں، جنہیں تم کہتے ہو یہ بارشیں برسانے والے، یہ مردے زندہ کرنے والے، یہ کاروبار چمکانے والے، یہ سفارشیں کرنے والے،
یہ اللہ سے زور سے منوانے والے، انہیں بھی جمع کر لو، انہیں بھی بلا لو، اور کیا کرو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر ایک سورت قرآن جیسی سورت کی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ اور پھر ساتھ ہی جواب دے دیا یہاں پہ، واہ میرے مولا کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہ کر سکو تم، زور لا لو، بلا لو، سب کو لے آؤ، بڑے بڑے ذہین فتین لے آؤ، بڑی ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرو، جنوں کو بھی لے آؤ، وہ بھی آ جائیں، وہ تمہاری مدد کرنے لگے، اور مدد اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آئیں۔ فرمایا اگر نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، لام نون تاکید کا لگا کر، نفی کا لگا کر بتلایا کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، جو مرضی کر لو، ہرگز نہیں کر سکو گے تم، سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، پھر تمہیں میں رب بتلا رہا ہوں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، قرآن کے منکروں کے لیے وہ آگ تیار کی ہوئی ہے، وہ گریں گے، وہ ایندھن ہے، جتنے وہ بت، وہ جن کو پکار رہے ہیں، جن کو اللہ کا مشکل کشا بنایا ہوا ہے، حاجت روا بنایا ہوا ہے، وہ بھی اسی آگ میں جائیں گے، اور انکار کرنے والے بھی اسی آگ میں جائیں گے، جتنا جائیں گے اتنی آگ وہ بھڑکنا شروع ہو جائے گی، وہ ایندھن ہے۔ لیکن جواب سوال آگے کوئی نہیں، الزام تراشی ہے، مجنون ہے، جواب دے دیا ما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو یہ شعر گوئی کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اور میرے نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اشعار پڑھیں، ان کے شایان شان ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں دکھا سکتے جس کتاب کو پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، جس کے ایک ایک لفظ کی کوئی نیکی ملتی ہے۔ بے شک دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر لیں، میری کتاب پڑھو گے 49 کروڑ، کوئی 60 کروڑ، کوئی 70 کروڑ، کوئی کیا کہنے والا کہے گا، لیکن جب اس سے دلیل پوچھو گے تو دلیل کوئی نہیں۔ میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک، یہ پڑھنا بھی باعث برکت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پورا قرآن ایک بندے نے اس کی کیلکولیٹ کر کے نکالا تھا، 30 لاکھ کے قریب نیکیاں بنتی ہیں ایک قرآن مکمل کرنے کی، اور وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جاتی ہیں 30 لاکھ۔ آج مفت میں 30 لاکھ ملے کوئی چھوڑتا ہے؟ ہاں جی، آٹے کی گتھی کے پیچھے لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں،
تو یہ تو آخرت کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ نیکی وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہاں فرمایا ایک نیکی وہ 10 نیکیوں کے برابر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پھر بڑھا دیں جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، قدم قدم پر اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے تقرب کے لیے لگا ہوا ہے ہر وقت، اس کے لیے اللہ جتنا بڑھا دیں۔ فرمایا ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ اور فرماتے ہیں ابن مسعود الف لام میم، یہ ایک حرف شمار کرتے ہیں، میں سے ایک حرف نہیں کہتا۔ کھولو نا گتا کھولنے کے بعد آپ ابتدا کرتے ہیں سورہ بقرہ کی الف لام میم سے۔ فرماتے ہیں الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں اس قرآن کی ملتی ہیں۔ یہ اس کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، جسے ہم فضول وقت میں بیٹھ کر اپنا وقت موبائلوں پر، مسجد میں آتے ہیں تو سیاستوں پر، حال احوال پر اور گپوں شپوں پر گزار دیتے ہیں۔ آج مولوی اور صاف صدی کیتی کہ کوئی نہیں کیتی، آج وضو کا صاف ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی، آج پکھا نہیں لایا، آج گرمی چ مار دیتے ہیں جی بہنا کنے 10-15 منٹ، جی 10 منٹ 5 منٹ پہلے چلے گئے ہو تے قرآن باری چ لے لو تے بیٹھ کے اس قرآن دی تلاوت کرو، اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے او دے محبوب ٹکڑے چ بیٹھ کے او دی محبوب کلام نو پڑھو تے پھر تسی بھی او دے محبوب بن جاؤ گے نا، تسی بھی او دے محبوب بن جاؤ گے نا۔ فرمایا جب پڑھن والا بھی او دے واسطے بھی یہ کیوں اے کلام اللہ وے، اور اے کلام اللہ دی کتاب ہے تے جدی نسبت کسے بڑے بندے نال ہو جائے، کسے حکمران نال نسبت ہو جائے، کسے وزیر نال نسبت ہو جائے، کسے مشیر نال نسبت ہو جائے، کسے ایم این اے نال نسبت ہو جائے، اور کسے ایم پی اے نال نسبت ہو جائے، کسے تھانے دار نال نسبت ہو جائے، تو اپنی نسبت تے بڑا فخر کردا ہے میرا تعلق فلانے نال ہے۔ نسبت تے فخر کردا ہے نا کہ نہیں کردا، اس نسبت نو استعمال بھی کردا ہے۔ قرآن اس وجہ نال عظیم ہے، قرآن اس وجہ نال عظیم ہے کہ کتاب اللہ دے اللہ دی کلام ہے، اور ایک کلام جڑا فرشتہ لے کے آیا ہے، اس کلام دی وجہ نال اللہ نے اس فرشتے نو ہی فرشتیاں دا سردار مقرر کیتی ہے، کوئی عام کتاب تے نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ بے شک اس کتاب دا اتارنا رب العالمین دی طرفوں ہے، اور ایک کتاب دے نال جبریل امین اترے نے، جڑے فرشتیاں دے سردار، جنہاں نال اللہ محبت کرنے والے، جنہاں اللہ طاقت والا کہنے والے، جنہاں لقول رسول کریم کہنے والے اللہ، یہ کسی عام بندے دی کلام نہیں، اینو لے آن والے معزز فرشتے نے، انہاں دیاں گلاں نے جڑیاں اللہ نے انہاں دے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیاں نے۔ اس کتاب دی وجہ نال او فرشتے امین، اور پھر یہ کتاب جس نبی تے اتری ہے وہ سارے نبیوں دے سردار بن چکے نے۔ یہ کوئی عام کتاب ہے، اور نبیوں دے سردار نے، امام الانبیاء نے، انہاں اتنے کتاب اتری ہے، یہ قرآن اترا ہے۔ پھر قرآن جس زمانے میں اترا ہے وہ زمانہ سارے زمانے دا سردار ہے۔ کیوں؟ اس وجہ نال کہ کیڑی کتاب ہے؟ اللہ دی ہے۔ کیڑی کلام ہے؟ کلام اللہ ہے۔ کیڑی کلام ہے؟ کلام اللہ وے۔ جس زمانے چ اتری ہے اور 23 سالہ زمانہ ہے، وہ سارے زمانے دا سردار ہے۔ تے جس مہینے میں کتاب اتری ہے وہ مہینہ سارے مہینے دا سردار ہے، گزر چکے ہے۔ اس مہینے کی کیتا جاندہ ہے، اور کی کیتا جاندہ اس مہینے چ
نہیں کار سویا جاندہ ہے. دو صفحہ ویکھنے ہیں. پہلے دن تے جوش خروش ہوندا ہے, 4 صفحہ ہوندیاں نے, اس تو بعد سارا جوش و خروش جڑا ہے وہ لے جاندا ہے. پھر انہاں مولویاں تے انہاں داڑیاں منیاں دے کلپ ٹونڈ دے نیڑے آنے تراوی کوئی نہیں جے. پھر اتو چور دروازے کڈنے نے, چور دروازے کڈ کو تراوی نہیں پڑھدا, تراوی ہے ہی کوئی نہیں, فلان ہے ہی کوئی نہیں, یہ 8 نے کہ 20 نے. پھر اپنی لڑائیاں, چور دل چور پڑھنی کوئی نہیں. بھئی قرآن سننا مقصود ہے تے تنوں 8 چنگیاں لگنی ہیں نا, جتھے قرآن پڑھیا پہ جاندے ہی نا, وہ 8 پوریاں سن کے قرآن مکمل کرنا. جتھے 20 پڑھیاں پہ جاندی ہیں نا, قرآن مقصود ہے. کیوں یہ مہینہ قرآن دا ہے, اے قرآن دا مہینہ ہے, اس وچ قرآن دا نزول ہویا سی, لہذا یہ کھلو کے قرآن آپ تے پڑھ نہیں سکنا, تے کم از کم جڑے پڑھن والے نے انہاں دے پیچھے تے کھڑا ہو کے قرآن سننا. اے جس مہینے چ قرآن اترے وہ مہینہ سارے مہینیاں دا سردار, تے جی رات وچ قرآن اترے اور رات ساری راتاں دی سردار ہے. ارے میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے. اور پیارے پیغمبر آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر ہے کیا؟ اہمیت بتلائی جا رہی ہے. کسی کو بتلانا ہو تجھے پتہ ہے فلانی چیز کیا ہے تو وہ غور سے ذرا سنتا ہے. فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے کیا جس دن قرآن اتارا ہے, یہ رات ساری راتوں کی سردار ہے. اس رات میں عبادت کرنے والا جسے یہ رات مل جائے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے سے 1000 لگا ہوا ہے, من الف شہر 1000 لگا ہوا ہے جناب عبادتیں کرنے, لیکن ایک رات اسے مل گئی ہے 1000 مہینے. اس عبادت سے وہ بہتر ہے ایک رات. وہ جو صدقہ کر رہا ہے اس کی کیلکولیشن کر لی جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے معاملہ. یہ رات کو بھی فضیلت ملی ہے قرآن کی وجہ سے. اور جس شہر میں یہ کتاب اتری ہے وہ شہر سارے شہروں کا سردار. جاتے ہو نا, نماز پڑھتے ہو, ایک نماز وہ ایک نماز پڑھنے گیا, نماز پڑھ کے آ کے نمازیں کوئی نہ پڑھے. نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ آخر لگا آپ آخ دے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے, لہذا میں 30 دیہڑے رہا تے 30 لاکھ دے حساب نال نا ایک نماز دا تے 5 نمازاں پڑھیاں تو میں حساب کتاب کیتے ہیں, جس دن وہ نمازاں پوری ہون گیا پھر اگلی شروع کر لیں گے. جس شہر میں یہ کتاب اتری وہ شہر تمام شہروں کا سردار ہے. اور جس میرے محمد کے شہر میں اتری ہے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں, تو وہاں ایک نماز, جو ضعیف روایت 50,000 اور ویسے 1000. یاد رکھیے گا یہ قرآن کی فضیلت, اس قرآن کی وجہ سے عظمتیں ملی ہیں زمانوں کو, نبی کو, شہروں کو, راتوں کو, صحابہ کو, اس قرآن کی وجہ سے. اس لیے یہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے. اور پیارے پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے اور آپ کی قوم کو بھی کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. پیارے پیغمبر آپ سے بھی اور آپ کی قوم سے بھی اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی تھی, اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور جن کی طرف آئی ہے تم تک پیغمبر نے بات پہنچائی ہے, کتاب اللہ پہنچائی ہے, تم نے اس پر عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پوچھنا ہے نا, آپ سے مجھ سے سب سے سوال ہونا ہے.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک۔ انہوں نے تو سمجھا ہے نا، تم اور آپ اور ہمیں اور آپ کو دیکھ کر ہم جیسے مسلمانوں کو جو دن رات بدعمالیوں میں مصروف ہیں، بے ایمانیوں میں مصروف ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے یہ شاید کتاب عام سی کتاب ہے۔ انہیں تو اس کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے نا۔ میرے مدنی مرشد نے فرمایا یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کتاب اللہ، یہ قیامت والے دن یا تیرے حق میں گواہی دے گی یا تیرے خلاف گواہی دے گی۔ حق میں گواہی دینا، میرے مدنی مرشد نے فرمایا بندہ آ رہا ہے، قرآن اس کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے فرمایا اس قرآن کو پڑھا کرو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے، محبت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں آگے آگے چل رہی ہیں، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم تیری کلام ہیں، ہم تیرا قرآن ہے، تو نے ہمیں اس قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف بھیجا تھا، ہم تیری معصوم کلام ہیں اور ہم تیری بارگاہ میں سفارش کر رہی ہیں۔ اس کے جو گناہ تھے، اس نے شرک تیرے ساتھ نہیں کیا، گناہ ہے لیکن محبت بڑی کیا کرتا تھا، عمل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ یا اللہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا ہی جانا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جھگڑا کریں گی دونوں صورتیں، اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ اور یہاں تک بات نہیں، میدان محشر میں جہاں انبیاء موجود، جہاں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان موجود، عرش الہی وہاں موجود ہے، ندا دی جا رہی ہے اور حافظ قرآن اور فلاں کا بیٹا وہ آ جائے، کھڑا ہو جائے۔ اور میرے مدنی مرشد نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت رکھنے والا، قرآن میں غور و فکر کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کا پروٹوکول تو کوئی عام نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ سے معزز اور مقرب فرشتوں میں کھڑا کریں گے۔ جس کا پروٹوکول ہے اور جس کا وقار ہے، جس کی عزت ہے، جس کا احترام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے اور یہ بھی بلند ہے اور اس کو یہ پڑھنے والا بھی بلند ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب وہاں کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہیں گے یہ گناہگار ہیں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، انہوں نے شرک نہیں کیا، اوے حافظ قرآن تو ہاں کہہ، میں انہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حافظ کی سفارش قبول کی گئی ہے، جنت میں انہیں داخل کیا گیا ہے۔ حافظ کے ماں باپ کو لا کر سونے جیسا تاج، سونے سے بنا ہوا ہیرے جواہرات جس کی سورج سے زیادہ روشنی ہے، یہ پہنایا جائے گا، اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کی قربانی دی، اس کے سینے میں اللہ کے قرآن ڈالنے کے لیے محنت کی ہے، صبح بھی جا رہے ہو چھوڑنے کے لیے، رات کو لے کر جا رہے ہو، پوچھ رہے ہو کتنے پارے ہوئے ہیں، کتنے سبق ہوئے ہیں، کتنا قرآن یاد ہوا ہے، فکر لگی ہوئی ہے۔ قیامت والے دن یہ بچہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بن جائے، یہ بچہ اس وجہ سے ہمیں قیامت والے دن پروٹوکول مل جائے۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں، کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس کو شاید صحائف اور برقے سمجھے ہوئے ہیں، قسمیں اٹھانے کے لیے ہیں جی، مال بیچنے کے لیے، یا ویسے جناب دلہن کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اگر ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا یہ قرآن ہے کیا۔ تمہیں صحابہ کی رات کی گھڑیاں
اور ان کی سسکی لیتی ہوئی آوازیں اور ان کی زبانوں سے نکلتے ہوئے قرآن تمہیں سمجھ آتے یہ قرآن ہے کیا، یہ کتاب اللہ ہے کیا، یہ ہمیں تحفے میں مل گئی ہے، پلیٹ میں مل گئی ہے، ہمیں اس قرآن کی، اس کتاب اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بے ایمان اور وہ بدماش وہ کتاب اللہ کو سر عام جلا رہے ہیں چوکوں اور چوراہوں پر، اور صرف زبان کی حد تک ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم ان کے سفیر کو یہاں ملک بدر کریں، یہاں سے نکالیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ صرف زبانی کلامی اور سیاستوں کے اندر ڈل کر لگے ہوئے ہیں جی، مذمتیں ہو رہی ہیں، ان مذمتوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنی اس کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکر وہ جانتا ہے، اس کے لشکر موجود ہیں، اسے پتا ہے میں نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح بڑے بڑے بے ایمانوں کو میں نے زیر کرنا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمارے اندر کتنی غیرت ہے، کتنی عزت ہے، ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن کہیں گے یا حافظ اقرا ورتقی، اوے حافظ پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا جنت کی منزلیں، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جس طرح قرآن دنیا میں خوبصورت کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ فرمایا تم الناس کی سین پڑھے گا نا، قرآن کی تلاوت ختم کرے گا، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، میں نے تیرا محل وہاں تیار کیا ہے جہاں تیری کلام ختم ہوگی۔ وہاں کوئی کیمسٹری والا، کوئی سائنسدان، کوئی فزکس والا، کتاب اللہ کی عزت ہے، وقار ہے، احترام ہے۔ یہ کتاب، اس کتاب کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو بھی چھوڑا ہے، اپنے رخسار زخمی کروائے ہیں، اپنے دندان شہید کروائے ہیں، اپنی بیٹیوں کو نیزے مروائے ہیں، اپنے صحابہ کو شہید کروایا ہے۔ بدر بھی اسی قرآن کے لیے، احد بھی اسی قرآن کے لیے، خندق بھی اسی قرآن کے لیے، جتنے غزوات ہوئے اسی قرآن کے لیے، مکے کو بھی چھوڑا اسی قرآن کے لیے۔ اور کوئی قصور تھا؟ کائنات میں کوئی ایسا شریف ہے ہی نہیں، ماں نے جنا ہی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ تو سراپا رحمت ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، آزمائشیں اٹھا اٹھا کر، ساتھیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر 70 صحابہ قرآن کے قاری قبیلہ زکوان اور رعل والے وہ آئے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں 70 ہمیں دیجئے ذرا صحابہ، یعلمون القرآن والسنہ، وہ کیا کریں ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ آپ نے 70 قاریوں کو اس زمانے میں 70 قاریوں کو روانہ کیا ہے، جاؤ قاریوں، میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے، جا کر اس کی تعلیم کو عام کرو، کتاب و سنت کو عام کرو۔ یہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ راستے میں جب پہنچی ہیں تو دھوکہ ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں نا، اس قرآن اور ان حامل قرآن نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں تو مفت میں ملا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو اہمیت ہی نہیں پتا۔ اور جناب گھیرا ڈل گیا ہے، شہید کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، ہماری جوانیاں اس قرآن کے لیے قربان ہو رہی ہیں، نبی کی سنت کے لیے قربان ہو رہی ہیں، ہمیں یہ دھوکے سے لے آئے ہیں، لیکن ہمیں دکھ کوئی نہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ تھے ان صحابہ کے، ان 70 قاریوں کے۔ اور پھر انس فرماتے ہیں میرے ان میں ماموں بھی موجود تھے، اور
جب ان کو نیزہ مارا گیا نا وہ آر پار ہوا تو ان کے لفظ یہ تھے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ قرآن ہر دور میں حامل قرآن کو سولیوں پر لٹکایا گیا ہے، بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے، قتل و غارت کی گئی ہے کہ قرآن رک جائے، کسی طریقے سے یہ تعلیم ختم ہو جائے، لیکن یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ کے، سورہ فرقان آیت نمبر 30 فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، اے مجھے پیدا فرمانے والے، اے میرے مالک، اے مجھے نبی بنانے والے، اے میرے رب جو تو نے مجھے تحفہ دیا تھا، جو تو نے مجھے قرآن دیا تھا، میں نے اس قرآن کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اپنے یاروں کو شہید کروایا ہے، اور میں یہ قرآن اپنی قوم کو دے کر آیا تھا۔ کس کو دے کر آیا تھا؟ ہم اسی امت میں سے ہیں نا کہ باہر ہو کسی پاس ہے؟ یا اللہ وہ قرآن، وہ کتاب، وہ پیغام جس کا آخر پہ میں نے عہد لیا تھا، اور میرے صحابہ میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچایا ہے کہ نہیں؟ اور انہوں نے قسمیں اٹھا کر کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، اور میں نے تجھے گواہ بنایا تھا میرے اللہ۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے ان تک پہنچا دیا ہے قرآن۔ یا اللہ وہ میں قرآن اپنی قوم میں چھوڑ کر آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن کو اپنے ایوانوں میں داخل کرنے کی بجائے، اپنی عدالتوں میں داخل کرنے کی بجائے، اپنے فیصلوں میں داخل کرنے کی بجائے، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی بجائے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کمر دے دی، پیٹھ پھیر لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہ کیس رکھیں گے، اور وہاں پھر کیا جواب ہوگا؟ اور وہاں کیا جواب ہوگا؟ ہر بندہ اپنے ضمیر سے سوال کرے، پوچھے کہ میں اپنی نجی معاملات، اپنی زندگی، اپنا رہن سہن، اپنے معاملات، کیا میں کتاب اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں؟ پھر تو ہو سکتا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیں گے۔ اور اگر یہ جستجو کوئی نہیں، یہ ضرور ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، یہ ضرور ہے میرا بیٹا پروفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، اس کے لیے صبح و شام انہیں موٹیویٹ کر رہا ہے، بیٹا جی ڈاکٹر بن جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، انجینئر بنو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں بنو گے یہ ہو جائے گا۔ کبھی اپنے بیٹوں کو بٹھا کر یہ بھی بتلایا ہے بیٹا قرآن پڑھ لو، میں اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی بیٹوں کو بٹھا کر موٹیویشن کی ہے؟ کبھی بیٹوں کو بٹھا کر موٹیویشن لیکچر دیا ہے قرآن پر، نماز پر، قرآن کی عظمت پر، قرآن کے ایجاد پر؟ کوئی نہیں۔ ضمیر سے سوال کرو، اس سے پوچھو، پھر تمہیں پتا چلے گا۔ اور یاد رکھیے قیامت والے دن جب اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیا اور یہ کیس اللہ کی عدالت میں رکھ دیا، تو پھر یاد رکھنا کوئی بچے گا نہیں۔
توہین میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز قرآن کی توہین کی وہ ہوتی ہے جو بدعمالیوں کی صورت میں ہو، جو ہم کر رہے ہیں. قرآن ہماری طرف اتارا گیا ہے، ہمیں ڈرانے کے لیے آیا ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اپنی منمانیوں میں ہیں. تو یہ بدعمالی ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن سے منہ پھیرنا ہے. اور یہ اس نہج تک پہنچ چکی ہے، اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کافروں کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان والی، وہ نور، وہ چیز موجود نہیں ہے. لہذا اب ان کے ہاتھ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے ان مصائف، ان قرآن کے اوراق، اس کتاب اللہ کو جلا کر سر عام توہین کرنا شروع کر دی ہے. آج ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے اعمال قرآن کے مطابق درست کر لیں، تو کیا کافروں کو جرت ہوگی، اغیار کو جرت ہوگی کہ وہ قرآن کی توہین کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں گستاخی کریں؟ ہم خود ہی کمزور ہیں اور ہماری یہ کمزوریاں ہیں. اور اگر مولوی کو اس طرف توجہ دلاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں پاگل ہوئے نے، قرآن کر دینے، ہر وقت قرآن کر دینے، دنیا داری بھی ہے نا. کیا ہمارے معاملات قرآن کے مطابق ہیں؟ ہمارے ناپ تول میں کمی، جھوٹ، بے ایمانی، قتل و غارت، رشوت، زنا، یہ عام نہیں ہے؟ قرآن اس کی مخالفت نہیں کرتا. کیا ہم نے قرآن کی بات مانی ہے؟ مولوی کی تو بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. یہاں مجھے بڑے خوبصورت اشعار علامہ اقبال کے یاد آتے ہیں قرآن کی مظلومیت پر. عالم رویا میں دیکھا میں نے ماہ جمی، گوشے مسجد میں بیٹھا تھا وہ غمگین و حزین. فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھتا ہوں ایک پرانی سی مسجد ہے، اور مسجد کے کونے گوشے میں ایک حسن و جمال والا آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس کے حسن و جمال کی حالت یہ ہے کہ سورج اور چاند بھی اس کے حسن و جمال سے شرما جائیں. لیکن دیکھتا ہوں بال بکھرے ہوئے ہیں، غمگین و حزین ہے، پریشان ہے، حالت ہی کوئی نہیں اس کی. کیا کرتا ہوں؟ قریب ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں، عرض کی میں نے اے مائے حسن و جمال، اے مائے حسن و جمال، تیرے حسن و جمال مجھے رہنے نہیں دیتا، میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، تجھے تیرے قریب ہو جاؤں، تجھے پوچھوں، سچ بتا تو ہے کس چمن کا پیارا نو نہال، حور ہے یا ہے فرشتہ یا پریزادوں سے ہے، یا شاہ معذول ہے یا خانہ بربادوں سے ہے. بڑے خوبصورت اشعار، کاش کہ ان کو دل میں اتار لیں. میں نے کہا تو کس چمن کا ہے، کس علاقے کا ہے؟ حسن و جمال تیرا دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں، رہ نہیں سکا. یا تو حور ہے یا تو فرشتہ ہے یا پریزادوں سے ہے یا شاہ معدول ہے. بادشاہ تھا، کو وردی والا آیا ہے، اس نے تجھے اتار دیا ہے، تجھے بے دخل کر دیا ہے، ملک سے نکال دیا ہے، یا خانہ بربادوں سے ہے، تو گھر میں موجود نہیں تھا، تیری اولاد بیوی بچے تھے، کہیں چھت گرا ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، تو نے بچا نہیں سکا، غم میں بیٹھا ہوا ہے ان کے. اگلے اشعار رو کر فرمانے لگے، میں صاحب ناکام ہوں، راندہ خلق کا اللہ کا قرآن ہوں،
میں صاحب ناکام ہوں. مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے لیے نبی نے ماریں کھائی ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں، اپنے شہروں کو چھوڑا ہے، میں تو آیا تھا انسانیت کی تکمیل کے لیے کہ انہیں جنت کا راستہ دکھلا دوں، اللہ کی رضا کا راستہ دکھلا دوں، اللہ کے تقرب کا راستہ دکھلا دوں، نبی کا راستہ دکھلا دوں. لیکن چھوڑ کر ایوانوں میں حکمران، عدالتیں، جج، قاضی یہ سب چھوڑ چکے ہیں. اور میں مخلوق کا راندہ ہوا. حکمران تو حکمران ہے نا، مخلوق بھی مجھے چھوڑ چکی ہے. تلاوت بھی کوئی نہیں، تلاوت بھی کوئی نہیں. صبح ہے، موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا ہے، نوکری پر جا رہا ہے، جناب نوکری پر پہنچ رہا ہے، نوکری سے آ رہا ہے، نمازیں بھی کوئی نہیں، قرآن بھی کوئی نہیں، میرے پاس کتاب آئی ہوئی ہے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، کوئی نہیں. مخلوق نے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھے پڑھتے نہیں ہیں. اب تو پوچھ رہا ہے، مجبور کر دیا ہے تو تجھے بتلا رہا ہوں اپنا حال. اب جگہ ملتی نہیں ایوانوں میں، اس لیے چپ کر رہتا ہوں ویرانوں میں. میری جگہ تو ایوان تھے، ان ایوانوں سے میرے ذریعے سے فیصلے ہونے تھے، کتاب اللہ سے فیصلے ہونے تھے، کتاب و سنت سے فیصلوں کی تکمیل ہونی تھی. حکمرانوں نے مجھے ایوانوں سے نکال دیا اور قاضیوں نے مجھے عدالتوں سے نکال دیا. دوسرا یہ تھا نا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو کہاں جاتا ہے؟ عدالت میں جاتا ہے نا، انصاف کے لیے. جنہوں نے انصاف دینا تھا وہ قاضی، جنہوں نے نافذ العمل کرنا تھا مجھے، ان قاضیوں نے میرے ساتھ یہ حال کیا کہ مجھے اپنی عدالتوں سے نکال دیا ہے. ان وزیروں مشیروں نے اپنے معاملات میں مجھے نکال دیا ہے. ہر جگہ سے نکال کر ایوانوں میں مجھے جگہ نہیں ملتی، اس لیے مسجد کے کونے گوشے میں ویرانوں میں اپنا وقت گزار رہا ہوں. یہ قرآن کی مظلومیت ہے. ہم جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی بھی جرت ہوئی ہے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں. کبھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی، کبھی قرآن کو چوکو چوراہوں پر جلا رہے ہیں. وہ سویڈن والے، وہ بدماش جنہیں کوئی لگام ڈالنے والا اسلامی ملک موجود نہیں ہے، سب لیٹے ہوئے ہیں، سب زبانی کلامی مذمتیں کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں آگے بڑھ کر کہتا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو اپنے ملکوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا جائے. خاموش ہے امت مسلمہ. علامہ اقبال اس لیے فرماتے ہیں خوارز مہجوری قرآن شدی، خوارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش درا شدی، اے چون شبنم برزمی افتندہ، در بغل داری یا کتاب زندہ. اے مسلمان، تو اپنے زوال کی داستانوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. فلانا سبب بنا ہے جی، فلانے نے یہ کیا تھا جی، فلانے نے یہ کیا تھا، ہماری حکمرانی جاتی رہی، مسلمان مغلوب ہو گئے، مسلمان پر کافر غالب ہو گئے، یہ سبب بنا ہے. زوال اس طرح آیا ہے، زوال اس طرح آیا ہے. فرمایا اے جلے تجھے پتہ ہی نہیں تیرے زوال آیا کس طرح تھا. تو زمانے کو کوس رہا ہے، زمانہ فلاں ہے، زمانہ اس قسم کا آ گیا ہے، اپنے سارے قصور زمانے کی گردشوں پر ڈال رہا ہے. آئے بڑے سونے بڑے خوبصورت جملے. فرمایا اے چو شبنم برزمی افتندہ، تیری حالت تو یہ ہے جیسے شبنم کے موتی ہوتے ہیں. امت مسلمہ ایسے ہے جیسے شبنم کے موتی ہوتے ہیں، لیکن وہ موتی ہوتے خوبصورت ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی صبح دیکھیں شبنم کے موتیوں کو. ہے تو عظیم امت، موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی امت،
لیکن تیرا حال یہ ہے تو نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے. تجھ پر حملہ آور ہے, تیرے دین پر حملہ آور ہے, تیرے ایمان پر حملہ آور ہے, تیرے نبی پر حملہ آور ہے, اب قرآن پر حملہ آور ہے. تجھے وہ عروج چاہیے, وہ کمال چاہیے, وہ عزت چاہیے, وہ بلندی چاہیے, وہ مقام اور مرتبہ چاہیے کہ تیرے لیے کارپیٹ بچھے, تیری ہاں میں دنیا کی ہاں ہو, تیری نا میں دنیا کی نہ ہو. تو پھر تیری بغل میں کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے, جسے کتاب زندہ کہا جاتا ہے, اس کتاب کو تھام لے, اس کتاب کو تھام لے. پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے عظمتیں اور بلندیاں دیتے ہیں, وقار دیتے ہیں, کہاں تجھے پہنچاتے ہیں. یہاں بھی قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے اور عالمگیر چیلنج آج کے کافروں کو بھی کر دیا گیا ہے. فرمایا تم سب کے سب جمع ہو جاؤ, جن بھی انسان بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگو, اور جن بھی ظاہر ہو جائیں, سامنے آ جائیں, اور تدبیریں لگا لیں, سوچیں لگا لیں, فکریں لگا لیں, ذہانت لگا لیں, فطانت لگا لیں, جتنے بھی وہ طریقہ کار ہیں وہ لگا کر کام کیا کرنا ہے. کوئی زمین بنانی ہے, کوئی درخت اگانا ہے, کوئی مکھی پیدا کرنی ہے. فرمایا نہیں, ایک اس کتاب جیسا قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئے. لا یأتون بمثلہ, اللہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو جائے, جو مرضی کر لین, جن بھی تے انسان بھی, جنہاں نو طاقتور سمجھا جاتا ہے نا کہ 12 جن پی گئے نے, تن 16 پی گئے نے, تن 20 پی گئے نے, یہ سارے جمع کر لین, اگلے پچھلے جمع کر لین, انسان جمع کر لین, اس کتاب جیسی کتاب لے آمن. یاد رکھو اس کتاب جیسی کتاب نہیں لے آ سکتے. رب کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں, مدد کرنے والے ہی بن جائیں. اور میں نے حدیث بھی پڑھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالی اس قرآن کی وجہ سے, اس کتاب کی وجہ سے, جو اسے حامل قرآن ہو, اسے اپنے قانون میں لے کر آئے, اس نے اپنے ایوانوں میں لے کر آئے, اپنی عدالتوں میں لے کر آئے, اسے زندگی میں لے کر آئے. اللہ ان قوموں کو, ان لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے بلند کرتے ہیں. عظمتیں ملتی ہیں انہیں, وقار ملتے ہیں انہیں, مرتبے ملتے ہیں انہیں. فرمایا اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے اور ملک لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اس ملک میں کتاب اللہ کا نفاذ کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفاذ ہوگا. فرمایا اعلانوں تک کام نہیں بنتا, قرآن موجود ہو, پتہ بھی ہو اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے, اور اس کتاب کو چھوڑ دے حکمران بھی, عوام بھی, قاضی بھی, جج بھی, عدالتیں بھی. فرمایا اللہ پھر اس کتاب کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. ہمارا حال آج یہی بنا ہوا ہے کہ ہم بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, کبھی کسی کے سامنے, کبھی کسی کے سامنے, کبھی کسی کے سامنے. آج اس مجمع کی وساطت سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے, اگر ان بدماشوں کو, ان حکمرانوں کو اور ان اغیار کو, ان کافروں کو اگر جواب دینا چاہتے ہو, ان کے منہ پر تھپڑ رسید کرنا چاہتے ہو, تو پھر اپنی عملی زندگیاں قرآن کے مطابق بنا لو. جس دن مسلمان کے اندر قرآن کی غیرت آ گئی, قرآن پر عمل کرنا اس کی زندگی میں داخل ہو گیا, میں دیکھتا ہوں اس دن ماں نے کون سا نوجوان جنا ہے جو قرآن کی توہین کرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے. اس لیے کہ ہم دنیا داری میں
کس قدر جا چکے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ان کے گمراہ ہونے کا ڈر نہیں ہے, مجھے میرے بعد یہ ڈر ہے کہ یہ دنیا داری میں مال و متاع میں ایسے چلے جائیں گے کہ اغیار ان پر ٹوٹ پڑیں گے. یا رسول اللہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا مسلمان کثرت میں ہوں گے. آج ہم کثرت میں ہیں لیکن ہماری زندگیاں, ہم سیاست کے لیے, جماعتوں کے لیے تو تقسیم ہونے کے لیے تیار ہیں. کیا ہم نے یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم قرآن کے لیے ایک ہو جائیں, اس کے عملی نفاذ کے لیے ہم آواز اٹھائیں, اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ قرآن اور حدیث کے علوم کو پڑھیں اور دنیا کے علوم کو پڑھیں اور ایمانوں میں جائیں اور کتاب و سنت کا نفاذ کریں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہم نے صرف ان بچوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ بچہ ڈاکٹر انجینئر بن کے اپنی زندگی آسان کر لینا, زندگی گزار لینا. ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا آنکھیں بند ہونے کے بعد جو اگلا جہان ہے, جو اگلا نظام ہے, وہ کیا ہے. وہاں کس طرح کوئی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میری اولاد جہنم کے اندر جلتی ہو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو پھر ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مذمت جتنی چاہے جس طرح چاہے کیجئے, لیکن ہمیں اپنے کرداروں پر بھی, اپنے افکاروں پر بھی, اپنی بود و باش پر بھی, اپنے دنیا کے معاملات میں بھی, اپنے کاروبار کے معاملات میں بھی, ہمیں ناپ تول کے معاملات میں بھی, ہر ایک معاملات میں قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا پڑے گا. تب جا کر اللہ کی رحمتیں اور اس کے فضل اور اس کی برکتیں ہم پر نازل ہوں گی اور اللہ کی تائیدیں ہمارے ساتھ آئیں گی اور اللہ ہمیں غلبہ دے گا اور اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ, اس نے وعدہ کیا ہے, میں بتلا چکا ہوں کہ ہم نے ہی اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ حفاظتیں کرنا جانتا ہے, وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. شاید ہم نے یہ سمجھ بیٹھا ہے, سمجھ لیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو شاید اللہ پر نعوذ باللہ بہت بڑا احسان کرنے لگے ہیں, قرآن کی تلاوت کریں گے تو بہت بڑا احسان ہو جائے گا, جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں تو بڑا احسان کر رہے ہیں. اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے. قرآن کہتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, نیکی کر رہے ہو تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہے, اور اگر گناہ کر رہے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے ہی وبال جان بنے گا. اس لیے آج اس مجمع کی وساطت سے میں یہ آپ سے وعدہ لیتا ہوں, اعلان کیجئے, کہیے کہ آج کے بعد جو بدعملیاں ہم کر رہے ہیں, جو قرآن کی توہین ہم کر رہے ہیں, جو قرآن سے پیٹھ ہم نے پھیری ہوئی ہے, آج سے ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے. وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہو؟ اپنے معاملات کو قرآن کے مطابق کریں گے, اپنی زندگی